نحمدہ نصلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے دوستوں کی صفت بیان کی ہے کہ ان کے جو دوست ہیں اللہ کریم کے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات پیٹرن ہو گئی، مستحکم ہو گئی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، بلا شک و شبہ کہ جس وقت ہمارے اندر سے ہر قسم کا ڈر نکل جائے سوائے اللہ کے ڈر کے، ہر قسم کا خوف دور ہو جائے سوائے اللہ کے خوف کے، تو وہ بندہ مرتبہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ وہ ولی کامل آج کل لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جا رہے ہوں لینڈ کروزر میں اور ان کے آگے پیچھے 10-20 گارڈ ہوں، بلکہ بہت سے جو ہے علماء کے ہیں یا ولی کے ہیں اس دور کے، انہوں نے تو ایسی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں بلٹ پروف کہ اس پہ وہ کوئی اگر فائرنگ کرے تو وہ بھی اثر نہ کرے۔ میرے دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرماتے سو رہے تھے آپ، تو ایک کافر آپ کو شہید کرنے کی نیت سے وہ آپ کے جب پاس پہنچا، اس نے تلوار نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو اس نے کہا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اتنا پرتاثیر اور رعب والا اور اثر والا تھا، اور بلا خوف و خطر کہ اس میں کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ جو کافر تھا اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ تو ہم لوگ جو آج کل ولایت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ تقوی کیوں نہیں پیدا ہوتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کے اندر تھا؟ میں نے نہیں پڑھا، نہیں دیکھا کہ سوائے اس کے کہ اولیاء کرام نے دربان تو بٹھائے ہو، لیکن سیکورٹی گارڈ اپنے دربار پر بٹھائے ہو، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ بہرحال آج کا میرا موضوع ہے شان غوث الورا پیران پیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں تمام محبان غوث الورا پاک کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ 11ویں شریف کا مہینہ آ چکا ہے، بزرگ غوث الورا پاک کے فیضان سے فیضیاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکیں؟ آپ کے بارے میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھائیں یا خورشید کے آگے ذرہ رکھ دیں تو اس کی کیا اوقات۔ بس میں اتنا کہوں کہ دنیا اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک کی شان میں جو کہہ دیا، اس پر بس بات ختم ہو جاتی ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ اقطاب کس کو کہتے ہیں؟ کتبوں کی جمع ہے۔ کتب ولایت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ولی تو سب ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کو مقام بھی ملے۔ تو ایسے ولی کی جن کو مقام ملا اور قطبیت کے مرضے پہ فائز ہوں، تو فرما رہے ہیں کہ کتب کی جمع اقطاب ہے، کہ اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سبحان اللہ! کیا خوب شاعر نے کہا کہ چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، چوں غوث الاعظم درمیان اولیاء۔ تو اب اس سے بڑی اور شان آپ کی کیا ہوگی کہ جب میرے غوث الورا پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے برج اجمی پر اعلان فرمایا کہ میرا قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، تو خراسان کی پہاڑیوں میں شہنشاہ ولایت عطائے رسول نائب رسول خواجہ خواجان حضرت سلطان معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محو عبادت تھے۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز غوث الورا پاک کی آئی تو آپ نے اپنا سر اتنا جھکایا کہ وہ آپ کی پیشانی زمین سے لگنے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک آپ کا قدم مبارک میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں کے اوپر۔ حضور غریب نواز جو نائب رسول ہے عطائے رسول ہے، وہ فرما رہے ہیں حضور غوث الورا پاک کی شان میں۔ اور آگے چل کر آپ کے ہی سلسلے کے جد اولیاء جنہیں زہد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الورا پاک کی شان کے بارے میں کہ آپ کا قدم مبارک میرے گردن پر نہیں، میرے سر اور آنکھوں پر نہیں، بلکہ میری آنکھوں کے اندر جو پتلی ہے اس پر آپ کا قدم مبارک۔ تو کون فرما رہا ہے؟ زہد الانبیاء باو فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جب غوث الورا پاک کے دربار شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو مزدور اس میں کام کرتے تھے، اور صبح کام کرتے تھے، شام کو اپنا مختانہ جو بھی ان کے دہاڑی بنتی تھی اسے آج کے زبان میں، وہ لے کر اپنے گھر چلے آتے تھے۔ ان میں ایک نوجوان ایسے بھی تھے جو صبح کے وقت تو آتے تھے اور وہاں مزدور کے طور پر کام کرتے تھے، اینٹیں اٹھاتے تھے، گارا اٹھاتے تھے، چنائی کرتے تھے، سب کام کرتے تھے، اور شام کو وہ بغیر مزدوری لیے چلے جاتے تھے، اور کہاں جاتے تھے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو ایک بار جو حضور غوث الورا پاک کے دربار کے خادم تھے، گدی نشین تھے، جو بھی ادھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے روزانہ ان کو مزدوروں کو، تو انہوں نے ایک دن ان نوجوان کو روک کر پوچھا، آپ کون اور کہاں سے آئے ہو، آپ اور اپنی مزدوری بھی لے کر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا یہ راز رہنے دے، میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا، میں پھر جاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، مزدوری بھی نہیں لیتے، لوگ تو یہاں مزدوری بھی لیتے ہیں، تو آپ کون ہیں اور کیوں مزدوری نہیں لیتے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ فرید الدین ہوں اور میرا لقب گنج شکر ہے، اور میں پاک پتن سے، ہندوستان سے یہاں روزانہ روحانی طور پر حضور غوث اللہ پاک کے دربار کی تعمیر میں حصہ لینے کی نیت سے میں آتا ہوں، اور مجھے صلے میں یہ چند روپے نہیں چاہیے، مجھے غوث الورا پاک کا فیضان اور نظر کرم چاہیے۔ تو یہ مقام ہے میرے غوث الورا پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی کرامات لاتعداد ہیں، اور کرامات کے سلسلے میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا ثبوت قرآن سے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے کی وقت کے اندر ملکہ سبا بلقیس کا جو تخت تھا وہ کوسوں میل دور سے منگوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار کا امتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک درباری یہ کرامت دکھا سکتا ہے، تو جن کا مقام نبی محترم شاہز شم حضور پر نور احمد مصطفیٰ روح فدا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ان کی امت کے بارے میں، امت کے علماء کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہے وہ مثل بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو وہ کیا یہ کرامت نہیں دکھا سکتا کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی پار کر آئیں اور ان کی دعا اتنی مقبول ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے کی برکت سے اپنا لکھا ہوا بھی تبدیل فرما دے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ جو اب تک تو وہ ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا تو وہ کرتا تھا، اب وہ ہو رہا ہے جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا ہے۔ تو حضرت غوث الورا پاک کے دربار میں آپ کے باورچی خانے میں ایک صاحب تھے، ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جنگل سے لنگر کے لیے لکڑیاں لے کر آتے تھے، لنگر پکتا تھا، لکڑیاں لے کر آتے تھے، کافی عرصے سے خدمت کر رہے تھے۔ ایک دن حضور غوث پاک سے عرض کری، حضور مجھے رخصت عنایت فرمائے، میں اپنے گاؤں جا کر بال بچوں سے مل کر آ جاؤں۔ تو حضور پیران پیر دستگیر پاک نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ تو اب معاملہ کچھ یوں بنا کہ ایک طرف سے تو حضور غوث الورا پاک کے خادم، دربار کے خادم جو لکڑیاں لاتے تھے یہ چل رہے تھے، دوسری طرف سے ایک ابدالوں کی جماعت جو ہے وہ چل رہی تھی، اور وہ بھی اپنے کسی مقام پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک مقام پر اس خادم کا اور ان ابدالوں کا، ولیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، حال حوال پوچھا، انہوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا میں غوث پاک سرکار کے درباری ہوں، اور میری ڈیوٹی لنگر خانے میں ہے، لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ اس مقام پر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو حضور غوث اللہ پاک کے درباری نے، ان کے خادم نے دیکھا کہ روزانہ کھانے کے وقت وہ لوگ دعا کرتے، اور دعا کرنے کے کچھ دیر بعد غیب سے کوئی شخص آتا اور کھانے کا بہت سارا سامان، بہترین انواع اقسام کا سامان ان کو دے کر چلا جاتا تھا۔ کچھ دن سفر ساتھ رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ تینوں وقت دیکھتا تھا کہ کھانا آتا ہے پھر دینے والے چلے جاتے ہیں۔
جب ان کے جدا ہونے کا مقام آیا ان ابدالوں کا، ولیوں کا اور اس حضور کے خادم کا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہستی ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں، کیا اسم اعظم پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کیا علم ہے، آپ اللہ کے کون سے برگزیدہ بندے ہیں کہ آپ دعا کرتے تو آپ کو غیب سے اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ابدال رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم کچھ دعا نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم یہ تیرے محبوب غوث پاک کے دربار کا جو خادم ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے لیے رزق بھیج، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اب تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے وضو حضور غوث الورا پاک کا نام بھی نہ لیا جائے تو اس سے بے برکتی آتی ہے، اگر وضو کے ساتھ سرکار غوث پاک کا نام لیا جائے تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس سجی ہوئی تھی، حضور غوث الورا پاک کے دیوانے، چاہنے والے، مستانے، پروانے، عاشق، ان کے مرید ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا غوث الورا پاک، آپ کے قیامت تک نیک بھی مرید آئیں گے، آپ کے اور گنہگار بھی مرید ہوں گے، تو گنہگار مرید اور نیک مرید آپ کے لیے کس طریقے کا کیا مقام رکھتے ہیں؟ تو حضور غوث اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو نیک مرید ہیں میرے لیے ہیں۔ توجہ رکھیے گا اس بات پر، کیوں میرے لیے ہیں؟ کہ جب کسی کی اولاد نیک ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ یار کتنا، یہ ڈاکٹر بنا، یہ انجینئر بنا، یہ پائلٹ بنا، یہ اتنا بڑا لیڈر بنا، کہ اس کس باپ کا بیٹا، اس باپ کا بیٹا ہے جو اتنی لائق اولاد نکلی۔ تو وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے لیے فخر ہے کہ وہ میرے لیے ہے۔ تو اور وہ جو گناہگار مرید ہیں میرے، جو کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، جن کے پاس نیکیاں کم ہیں، جو دنیا داری میں مشغول ہیں لیکن مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو میں ان کے لیے ہوں۔ میں کس کے لیے؟ میں ان کے لیے ہوں، یعنی اس بات پر ان کے لیے فخر ہے کہ وہ غوث پاک سے سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔